غلام کو مالک کے حوالے کر دیا تو غلام کا دینا تو پایا گیا، لیکن اس صفت میں کمی کے بغیر اس کو غصب کیا تھا اور اس صفت میں اس صفت کی کمی کے ساتھ واپس کر رہا ہے، مباح الدم ہونے کی حالت میں واپس کر رہا ہے، تو یہ صفت میں کمی ہوئی۔ اس لیے یہ واپس کرنا، ادا کرنا، یہ ادائے حاصل ہے۔ اور مشغولاً بالدین، یا اسی غلام کو جس کو غصب کیا ہے مالک کو دین سے مشغول ہونے کی حالت میں دینا، یا جنایت سے مشغول ہونے کی حالت میں دینا، بے سبب عند الغاصب، ایسے سبب کی بنیاد پر اس پر دین آیا ہو یا جنایت ہوئی ہو جو غاصب کے پاس پایا گیا ہو، یعنی غصب کر کے لایا، اس کے یہاں وہ مباح الدم ہوا، غصب کر کے لایا وہاں مشغول بالدین والجنایا ہوا، اور اسی مشغول بالدین والجنایا یا مباح الدم ہونے کی حالت میں اس نے مالک کو غلام واپس کر دیا، تو صفت میں کمی کے ساتھ واپس کر رہا ہے، اس لیے یہ ادائے حاصل ہے۔ وہ ادائے ضیوف مکان الجیال، اچھے سکوں کی جگہ کھوٹے سکے دینا، اذا لم یعلم الدائن ذلک، جبکہ دائن کو اس کا پتہ نہ ہو، یعنی مدیون کے ذمہ جو دین ہے وہ اچھے سکے ہیں، کھرے سکے ہیں، لیکن جب ادا کرنے کی باری آئی تو مدیون نے بجائے کھرے سکے دینے کے دائن کو کھوٹے سکے دے دیے۔ اگر دائن جانتا ہے کہ یہ کھوٹے سکے دے رہا ہے تو وہ جانتے ہوئے بھی اس کو لے رہا ہے، تو جانتے ہوئے بھی اس کو لے لینا صفت جودت کو ختم کر دینا، اس لیے وہ ادائے کامل ہو رہے گی۔ لیکن وہ جانتا نہیں ہے کہ یہ کھوٹے سکے ہیں اور مدیون نے کھرے کی جگہ کھوٹے سکے دیے، تو یہ صفت میں کمی کے ساتھ دینا ہوا، اس لیے یہ ادا کون سی ہے؟ ادائے قاصر ہے۔ یہ ادائے قاصر کی چند مثالیں ہیں کہ عین واجب کو، جو چیز واجب ہوئی ہے بین ہی اسی کو مستحق کے سپرد کرنا صفت میں نقصان کے ساتھ۔ اس نوع کا حکم یہ ہے، وہ حکم حاضن نوع ہے، اس نوع کا حکم یہ ہے، اس میں دو جز ہیں حکم میں۔ ایک جز یہ ہے انہو ان امکنا جبر النقصان بالمثل ینجبر بھی، اگر کوئی مثل پایا جاتا ہے تو مثل پائے جانے کی صورت میں اس نقصان کی تلافی کی جائے گی مثل کے ذریعے۔ اگر اس کمی کی تلافی مثل کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، اس کا کوئی مثل ہے، چاہے مثل معقول ہو یا مثل غیر معقول ہو، صورتاً اور مانن دونوں ہو یا صرف مانن ہو، اگر اس نقصان کا، اس کمی کا کوئی مثل پایا جاتا ہے تو اس مثل کے ذریعے سے اس کمی کی تلافی کی جائے گی۔ ایک جز ہو گیا، ابھی ہم دونوں مثال آئے گی دونوں کی۔ اور اگر اس کا کوئی مثل نہیں پایا جاتا، وَإِلَّا آگے، اور اگر اس کا کوئی مثل نہیں پایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں جو کمی واقع ہوئی ہے اس کمی کا حکم ثابت ہو جائے گا، اس کے تلافی کی کوئی صورت نہیں رہ جائے گی سوائے الاسم، سوائے گناہ کے، الا فی الاسم، مگر گناہ کی صورت میں۔ یعنی اگر اس صفت نقصان، صفت میں جو کمی واقع ہوئی ہے
اس کمی کی تلافی اس کا کوئی مثل ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں جب اس کا کوئی مثل نہ ہوگا، مثل کے ذریعے سے اس کی تلافی ممکن نہیں ہوگی، تو اس نقصان کا حکم کیا ہوگا؟ ثابت ہو جائے گا، اور صرف گناہ کی صورت میں اس کا ثمرہ کیا ہے؟ ظاہر ہوگا. اب یہ جو اس ادائے کافر کا جو حکم ہے کہ اگر اس کا مثل پایا جا رہا ہے تو مثل کے ذریعے سے اس نقصان کی تلافی کی جائے گی، اور اگر اس کا کوئی مثل نہیں پایا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں نقصان کا حکم ثابت ہو جائے گا، صرف گناہ کی صورت میں اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا. مثال یہ دوسرے جز کی مثال کہ اس کا کوئی مثل نہیں پایا جا رہا ہے. تو جب مثل نہیں پایا جا رہا ہے تو مثل اس نقصان کی تلافی بھی نہیں ہوگی، اس نقصان کی تلافی کا حکم ثابت ہو جائے گا، صرف گناہ کی صورت میں ثمرہ ظاہر ہوگا. جیسے جب کسی نے نماز پڑھی اور بھول کر کے تعدیل ارکان کو چھوڑ دیا، یا بھول کر کے کسی بھی واجب کو چھوڑ دیا، بھول کر کے تعدیل ارکان کو چھوڑ دیا، یا بھول کر کے کسی بھی، ایک مثال انہوں نے دی ہے نا، کل میں نے اسی کو دوسرے انداز میں سمجھایا تھا. بھول کر کے تعدیل ارکان کو چھوڑ دیا، یا کسی بھی واجب کو بھول کر کے اس نے چھوڑ دیا، تو اس میں حکم کیا ہے کہ اگر بھول کر کے تعدیل ارکان چھوڑ دے تو اس نماز کا سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے. نماز ہی کی حالت میں ہے اور بھول کر کے کوئی بھی واجب چھوڑ دیا ہے، نماز ہی کی حالت میں یاد آ جائے تو حکم کیا ہے؟ سجدہ سہو کے ذریعے سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے. سجدہ سہو کو شریعت نے اس کا مثل مانا. لیکن اگر نماز سے باہر ہو جائے، اگر نماز سے باہر ہو جائے، منافی صلاۃ بھی پا لیا جائے، تو منافی صلاۃ پائے جانے کے بعد میں اب سجدہ سہو سے اس واجب کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے. صفت میں جو کمی واقع ہوئی ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے. نماز کا اعادہ کرنا واجب ہوتا ہے. نماز کا یہ مسئلہ ہے نا. اور اگر وقت بھی گزر جائے، تیسری صورت، کوئی واجب بھول کر کے چھوڑ دیا، نماز ہی میں یاد آ جائے، کوئی واجب بھول کر کے چھوڑ دیا، نماز سے باہر ہونے کے بعد وقت کے اندر یاد آ جائے، اور ایک یہ کہ وقت بھی گزر گیا، اس کے بعد یاد آیا کہ کوئی واجب چھوٹ گیا ہے، اس صورت میں حکم کیا ہے؟ اس صورت میں حکم یہ ہے کہ استحبابی طور پر اس کا اعادہ کر سکتا ہے. اس پر اس نماز کا اعادہ کرنا واجب نہیں ہے. اب صرف گناہ کی صورت میں اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا. اب صرف گناہ کی صورت میں اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا، اس کے تلافی کی کوئی صورت باقی نہیں ہے. تو یہ تین صورتیں ہیں جو ابھی بتا رہا ہوں. جان بوجھ کر کے کوئی بھی واجب چھوڑ دے گا تو نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، سجدے سے اس کی تلافی نہیں ہوگی. یہ تو پڑھا ہی ہے. کوئی بھی واجب ہو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا اگر تو سجدے سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے، دوبارہ پڑھنا. سنے ہیں کہ پڑھے ہیں؟ اگر کہیں پڑھا ہے تو باقی دکھاؤں.
مجھے دکھائے گا نا دعویٰ کر رہا میں جو بتا رہا ہوں ہے نا اس کے خلاف اگر تو واقعی کہیں پڑھا ہے میرے پڑھنے میں تو کہیں نہیں آیا اگر تو کہیں پڑھا ہے تو لا کے مجھے دکھائے گا نا ٹھیک ہے جب دکھائے گا تب میں دیکھ لوں گا ورنہ جو میں سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھوں ٹھیک ہے کل لا کے دکھاؤ 1 مہینہ بعد دکھاؤ فارغ ہونے کے بعد لا کے دکھا دینا کہیں بھی مل جائے ٹھیک ہے نہیں پائے گا ہی نہیں کہیں خالی سنا ہوگا لوگوں سے ہے نا تو کیا ہو بھی کسی نے پڑھا کوئی ہے جو پڑھا ہو اگر کوئی ہے تو بتائے تو آدو وجوبن کا لفظ آتا ہے نا فی الوقت وندوبن فی غیر الوقت یہ لفظ آتا ہے تو کہاں پڑھ لے رہا ہے یہی لفظ فقہا استعمال کرتے ہیں تو آدو وجوبن فی الوقت وندوبن فی غیر الوقت تمام فقہا یہی استعمال کرتے ہیں تو آخر کس فقیہ نے لکھ دیا تم نے پڑھ لیا بتائے گا کہیں سنا ہوگا ہے نا اگر کہیں ملتا ہے تو لا کے مجھے دکھا دینا ورنہ جو میں بتا رہا ہوں ہے نا وہی تو 3 صورتیں ہیں نماز کے اندر یاد آ جائے بھول کر کے واجب چھوٹا ہے سجدے سے اسے تلافی ہوگی منافی صلاۃ پا لیا گیا نماز سے باہر ہو گیا بھول کر کے سجدے سے واجب کو چھوڑا ہے اعادہ صلاۃ واجب ہے اور نماز کا وقت گزر گیا اس کے بعد یاد آیا تو اب کوئی مثل نہیں ہے صرف اور صرف گناہ کی صورت میں اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا ہاں استحبابی طور پہ وہ اس نماز کو دوبارہ پڑھ سکتا ہے مستحب ہے کہ پڑھ لے ہے نا یہاں یہ حکم دے رہے ہیں کہ اذا ترک تعدیل الارکان جب تعدیل ارکان کو چھوڑ دے بھول کر کے باب نماز میں اور نماز کا وقت گزر جائے لا يمكن تدارکہ بدی اب مثل کے ذریعے سے اس کا تدارک نہیں ہو سکتا ہے کوئی مثل اس کا باقی نہیں ہے لا مثل لہ عند لفظ کیونکہ بندے کے پاس یہاں بھی میں حکم دے رہے ہیں جو میں بتا رہا ہوں کہ جب وقت صلاۃ گزر گیا تو اب اس کی تلافی بھی مثل کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی ہے اذ لا مثل لہ عند لفظ کیونکہ بندے کے پاس اب اس کا کوئی مثل نہیں ہے فیسقط لہذا وجوب ثابت ہو جائے گا وجوب ثابت ہو جائے گا صرف گناہ کی صورت میں اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا جو میں سمجھایا ہوں سمجھ گئے ہو کل میں نے اسی کو دوسری طرح سے سمجھایا آج زیادہ لوگ ہیں تو اس کو ٹھیک کر دیا کل بھی سمجھایا تھا نا لیکن امام ابو یوسف والے قول کو لے کے سمجھایا آج جو سمجھایا ہوں اس کو بھی یہ یاد رکھنا ہے یہ زیادہ تفصیلی کل والا ذہن سے نکال دیں ڈیلیٹ کر دیں آپ سوچا تھا کچھ اور تفصیل کریں گے گردن ہی نہیں گھوم رہی بہت دقت ہے کتنا سمجھ گئے نا اب اس کے بعد ایک دوسری مثال یہ دے رہے ہیں کہ ولو ترک الصلاۃ فی ایام التشریق اگر ایام تشریق میں نماز کو چھوڑ دیا 9 10 11 12 13 فقضاها فی غیر ایام التشریق اور غیر ایام تشریق میں یہاں بھی قضا ہی کی صورت ہے یعنی وقت گزر گیا اور ان کی قضا کی ایام تشریق کے علاوہ میں تو جو نقصان واقع ہوا ہے صفت میں جہر کے ساتھ تکبیر تشریق کہنا اب بعد میں جب ان کی قضا کرے گا لا یکبر اس کا کوئی مثل نہیں ہے اس لیے وہ اس کا حکم ساکت ہو جائے گا اب جہر سے یا کسی طرح تکبیر نہیں کہنا ہے لأنه ليس له التکبیر بالجہر شرعاً اس لیے کہ غیر ایام تشریق میں جہر کے ساتھ شرعاً
تکبیر نہیں ہے۔ تو اب جو ایام تشریق میں جہر کے ساتھ تکبیر کہنا تھا اس کا کوئی مثل نہیں پایا جا رہا ہے، اس لیے اس کے ذمہ سے وہ کیا ہے، وہ حکم کیا ہے، اس کا حکم ساقط ہو جائے گا، اب تکبیر نہیں کہے گا۔ ہاں حکم یہ ہے کہ اگر اسی دن جماعت کے ساتھ اسی وقت میں نماز پڑھ رہا ہے، جماعت ہو گئی پھر پڑھ رہا قضا کر رہا تو ایسی صورت میں جہر کے ساتھ تکبیر کہہ سکتا ہے۔ لیکن ایام تشریق گزر گئے، ایام تشریق گزرنے کے بعد ان کی قضا کر رہا ہے، تو اب غیر ایام تشریق میں جہر کے ساتھ تکبیر کہنا نہیں ہے، اس لیے یہ کیا ہوگا، ثابت ہو جائے گا۔ دو مثالیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں وَقُلْنَا فِي تَرْكِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، یہ دو مثالیں جو تھیں یہ اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں پایا جا رہا ہے، تو جو نقصان واقع ہوا ہے اس نقصان کا حکم ساقط ہو جائے گا، صرف اور صرف گناہ کی صورت میں اثر ظاہر ہوگا۔ پہلی صورت تھی کہ اگر مثل پایا جا رہا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کی تلافی کی جائے گی، جیسے سورہ فاتحہ وقلنا، اور ہم نے کہا ہے فی ترک قراءۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کے چھوڑنے کے بارے میں، دعائے قنوت، تشہد اور تکبیرات عیدین کے چھوڑنے کے بارے میں، کہ اگر بھول کر کے یہ واجبات چھوٹ جائیں اور نماز ہی میں یاد آ جائے تو شریعت نے سجدہ سہو کو اس کا مثل مانا ہے، سجدہ سہو اس کا مثل ہے، اس لیے مثل پایا جا رہا ہے، نماز ہی میں یاد آ گیا تو، اور جب مثل پایا جا رہا ہے تو اس مثل کے ذریعے سے اس کمی کی تلافی ہو جائے گی، گناہ گار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، وقلنا، اور ہم نے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے ترک اور دعائے قنوت، تشہد، تکبیرات عیدین کے ترک کے مسائل میں کہا ہے انہ ینجبر بالسہو، کہ سجدہ سہو کے اس سجدہ سہو سے اس کمی کی تلافی ہو جائے گی، جب نماز کے دوران ہی یاد آ جائے تو سجدہ سہو کر لے گا، اس کمی کی تلافی ہو جائے گی۔ ولو طاف طواف الفرض محدثا، اور اگر بے وضو طواف فرض کیا، ینجبر ذالک بالدم، تو اگر اس طواف کا باوضو اعادہ کر لے تو دم ثابت ہو جائے گا، باوضو اس طواف کا اعادہ کر لے تو دم کا حکم جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا۔ بے وضو طواف کرنے کا مسئلہ یہاں ہے، جنابت کی حالت میں طواف کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ مسئلہ آپ کو کتاب الحج میں پڑھیں۔ بے وضو کسی نے طواف زیارت کیا اور پھر باوضو اس کا اعادہ کر لیا تو دم کا حکم کیا ہے، ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اعادہ نہیں کیا تو شریعت نے اس نقصان کا، صفت میں جو نقصان واقع ہوا ہے، اس نقصان کا دم کو مثل قرار دیا ہے۔ ایک بکری وغیرہ ذبح کرنا، اس کو اس نقصان کا مثل قرار دیا ہے، وہ ایک دم دے کر کے بھی اس نقصان کی تلافی کر سکتا ہے۔ ولو طاف طواف الفرض، اور اگر کسی نے بے وضو طواف فرض کیا، ینجبر ذالک بالدم، اور اعادہ نہیں کیا تو اس کمی کی تلافی دم کے ذریعے سے ہو جائے گی، وہ مثل لہ شرعاً، اور یہ دم اس نقصان کا شرعاً کیا ہے، مثل ہے، شریعت نے اسے اس کا مثل مانا ہے، مثل غیر معقول ہے لیکن شریعت نے مثل مانا ہے تو مثل ہے بھی۔ ٹھیک ہے، یہ مسائل یہاں پورے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک پانچواں مسئلہ یہ ذکر کر رہے ہیں، وَعَلَى هَذَا، تو بیان یہ کیا کہ جس کا کوئی مثل نہیں ہے اس کی قضا نہیں ہے، جس کا کوئی مثل نہیں ہے اس کی قضا نہیں ہے، جیسے تعدیل ارکان، واجبات نماز، ان کا کوئی مثل نہیں ہے،
تو وقت گزرنے کے بعد ان کو قضا کرنا واجب نہیں ہوگا. وَعَلَى هَذَا لَوْ أَدَّى ضَعْفًا مَكَانَ جَيِّدٍ، اگر کھرے سکوں کی جگہ کھوٹے سکے دے دیے، فَهَلَكَ عِندَ الْقَابِضِ، اور دائن کے پاس مدیون پر کسی کے سکے واجب تھے، تو مدیون نے اچھے سکوں کی جگہ پہ کھوٹے سکے دے دیے، اور پھر جب دائن نے ان سکوں پر میں نے قرضہ دیا تھا اس کو، یا اس کے ذمہ میرا 100 درہم ہے، اس نے 100 درہم اچھے کی جگہ پہ 100 درہم کھوٹے دے دیے، میں نے اس پر قبضہ کر لیا. فہالکہ، میں نے جب قبضہ کر لیا، قبضہ کرنے کے بعد وہ دراہم میرے پاس کیا ہوئے؟ ہلاک ہو گئے. فہالکہ عند القابض، قبضہ کرنے کے بعد قبضہ کرنے والے کے پاس یعنی دائن کے پاس وہ ہلاک ہو گئے. لا شیء لہ، تو یہ اچھا لا شیء لہ علی المدیون، تو اس دائن کا مدیون پر کچھ نہیں ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، کیونکہ نفس ادا جو ہے وہ چیز پالی گئی، ادا کرنا تو پا لیا گیا، اگرچہ کھوٹا صحیح، درہم تو وہ بھی ہے، نفس ادا پا لیا گیا، اور صفت میں نقصان واقع ہوا ہے، اور جب وہ ہلاک ہو گیا تو اسے واپس کر کے اچھے سکے لینے کا امکان نہیں رہ گیا. جب وہ ہلاک ہو گیا تو اسے واپس کر کے اچھے سکے لینے کا امکان نہیں رہ گیا، اور ادا ہو گئی، ادا کر دیا ہے وہ، اگرچہ کھوٹے سکے. کیوں؟ تو کچھ بھی قابض اور دائن یہ امام اعظم کے نزدیک مدیون سے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ صفت نقصان میں جو کمی تھی، صفت میں جو کمی تھی اس کمی کا بدل مجھے دو، یہ نہیں کہہ سکتا ہے. لأنه لا مثل لصفت الجودت منفردتاً، اس لیے کہ عمدہ ہونے کی صفت کا الگ سے کوئی مثل نہیں ہے. جب الگ سے اس کا کوئی مثل نہیں ہے تو اس کی تلافی بھی مثل کے ذریعے سے نہیں ہوگی کہ یہ کہا جائے کہ یہ کھوٹے سکے اسے واپس کرے، وہ تو غیر ہو جائے گا، اور اس سے اچھے سکے لے جو اس نے دیا تھا، وہ چیز تو نہیں دے رہا ہے، پھر یہ قضا کر رہا ہے. گویا جو چیز واجب تھی واپس کرنا وہ نہیں واپس کر رہا ہے، اس کے غیر کو واپس کر رہا ہے. تو یہ کس کی جانب سے؟ دائن کی جانب سے قضا ہے. مثل واجب کو واپس کر رہا ہے، عین واجب کو واپس نہیں کر رہا. اس لیے کھوٹے سکے دے کر کے جو دیا اس نے وہ ہلاک ہو گیا، اب اس کی جگہ پہ جو کھوٹے سکے دائن دے کر کے دوسرے اور اچھے سکے لینا چاہے تو نہیں لے سکتا ہے. اور مدیون کے ذمہ اس صفت میں کمی کے عوض کچھ بھی دینا نہیں ہوگا، کیونکہ صفت جودت کا الگ سے کوئی مثل نہیں پایا جاتا ہے.